الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں اپنے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک اہم موضوع کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے یہ اتنا اہم ہے کہ ہاں کسی کو اس سے پریشانی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن مرکزی تنظیم تاجران پنجاب پاکستان و مرکزی انجمن تاجران رجسٹر راولپنڈی نے ہمیشہ تاجروں کے حقوق کے علاوہ کبھی تحفظ ختم نبوت پہ کسی نے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہو، کبھی دین پہ کوئی بات آئے، کبھی ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے، یا کبھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ کہیں مظالم ڈھائے جا رہے ہوں، چاہے وہ روہنگیا ہو چاہے وہ کشمیر ہو، تو مرکز انجمن تاجران راولپنڈی نے اپنا حصہ ضرور بیچ میں ڈالا ہے، کرنا میرے اللہ نے ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس بگاڑ کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ ایک مہم چلانی پڑے گی۔ وہ مہم ان کے خلاف چلانی پڑے گی جو میڈیا کے وہ ڈرامے لگا رہے ہیں یا وہ اشتہارات چلا رہے ہیں جس سے ہم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ اتنا بڑا بگاڑ ہے اور یہ کون سازش کر رہا ہے، کون یہ چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، کوئی کام اگر پردے میں کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو ایک توبہ میں معافی دے دی ہے، لیکن وہ کام جو معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی باقاعدہ مہم کا آغاز کیا ہے کہ ڈراموں کا حال یہ ہے کہ کسی کی بیوی کسی کے ساتھ، اور کوئی سسر، اگر آپ کا سسر ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ، اس طرح کے ڈرامے لگا کے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، اور وہ اشتہارات لگائے جا رہے ہیں کہ جو انتہائی غلاظت پہ مبنی ہے، جو ہمارا اسلامی معاشرہ برداشت نہیں کر سک رہا۔ تو آج ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کے خلاف پوری مہم کا آغاز کریں گے۔ کہاں گئے وہ ڈرامے؟ کہاں گیا شاہین ڈرامہ؟ کہاں گیا آخری چٹان؟ کہاں گیا، اگر انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کہاں گیا انکہی؟ کہاں گیا تنہائیاں؟ اگر ہم بات کریں گے کہ ایسے ڈراموں کی جو مزاحیہ ہوں تو کہاں گیا 50؟ کہاں گیا ڈائریکٹ حوالدار؟ ایسے ڈراموں لگائے جاتے تھے جو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھے بھی اور محسوس بھی کریں اور سیکھے بھی۔ آج جو چڑیل جیسے ڈرامے جو نیٹ فلیکس پہ آپ لگا رہے ہیں اور اسی طرح کے بے شمار ڈرامے، ہمیں اس طرح کے ڈرامے بالکل قبول نہیں ہیں جی، اور نہ ہم اس طرح کے اشتہارات قبول کریں گے۔ ہم یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں ریاست کے تمام اداروں کو، چاہے وہ پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، اور چاہے وہ عدلیہ ہو، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کو روکنا پڑے گا۔ ہم بڑے تحمل سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو اب نہ روکا تو ہم اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں بڑھائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرکزی انجمن تاجران یا مرکزی تنظیم تاجران اگر اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہوئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو، چاہے وہ علماء کرام ہوں، چاہے وہ آپ کے دوسرے طبقے کے لوگ ہوں، ہم ان کو اس میں شامل کریں گے۔ ہم اسٹوڈنٹس کو شامل کریں گے کہ ہم اس بے حیائی کو یہاں پہ روکنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہاں ہمیں خوشی محسوس ہوئی، ہم جو بات آپ اچھی کریں گے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ آپ نے ٹک ٹاک کو بند کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی لنک سے واپس آ سکتا ہے ٹک ٹاک، اس کو بھی بند کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ارطغرل ڈرامہ لگایا ہم اس پہ خوش ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ ہم جو کام آپ اچھا کریں گے ہم اس کی تائید بھی کریں گے، اس کی اپریشیٹ بھی کریں گے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پورے معاشرے کے اندر پھیلائیں گے اور اس کی بات بھی کریں گے۔ لیکن آپ ایسے ڈراموں کی بات کریں گے کہ جو ہمارے گھروں میں ماحول کو خراب کرے، ہماری نسل کو
برباد کرنے جا رہا ہو، ہم ایسے ڈراموں کو، ایسے اشتہارات کو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں تمام کے تمام، تب آپ لوگ میڈیا والے بھی میرے بھائی ہیں، ہم لوگ سب خاندان والے ہیں، ہم لوگ فیملی والے ہیں، اس بات کو زیادہ سے زیادہ آپ بھی اس کمپین کا حصہ بنیں، آپ بھی اپنے اس قدم کے ساتھ قدم جوڑ کے ہمارے ساتھ چلیں، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آج کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس دن کامیاب ہوں گے جس دن ہم ان تمام ڈراموں کو، تمام اشتہارات کو بند کروا کے چھوڑیں گے۔ تو میں حکومت سے اور ریاستی اداروں سے یہ بات دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ جو ہیں تاجر جو سے ہیں، ہم عام طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عام طبقہ مطلب ہم عوام ہیں، عوام جو ہوتی ہے وہ 80% پہ محیط ہوتی ہے۔ تو آپ کی مہربانی ہے ان تمام جو پیمرا کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے، اور ایسی واہیات اور بے حیا ڈراموں کو روکنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیا شعبہ من الایمان، یعنی کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ تو آپ سوچیں حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر کوئی برائی دیکھو ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے کہو، اور اگر زبان سے بھی نہ کہہ سکو تو پھر دل میں برا محسوس کرو۔ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ہم آج دوسرا درجہ استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ منع ہو جاؤ اور بچو اس وقت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا پہلا کہ اس کو برائی کو ہاتھ سے روکا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس کا پوری طرح خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تحریک چل رہی ہے، آپ کا ملک سے تعلق ہے، اب آگے اپوزیشن کے جیسا راولپنڈی میں بھی ہونے جا رہے ہیں، مختلف شہروں میں ہوں گے، یہ بتائیے گا کہ آپ انجمن تاجران راولپنڈی جو ہے وہ اپوزیشن کے احتجاج میں شریک ہوگی، ان کے جلسے میں شریک ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں کہ مرکزی انجمن تاجران، ہاں فردن کسی بھی کا کوئی سیاسی عزم بھی ہو سکتا ہے، کچھ سیاسی اس کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا جو تاجروں کا پلیٹ فارم ہے جی، وہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہے۔ میرا تعلق ہو سکتا ہے نون سے ہو، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں تمام لوگ ہم نے گلدستہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، ہم غیر سیاسی ہوتے ہیں، ہمارا اپنا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ اپنے پلیٹ فارم پہ اگر مہنگائی کے خلاف بات کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پریس کانفرنس کرنے کی وجہ تھی، آپ اپنی سیٹوں کے پیچھے لڑ رہے ہو، آپ اپنے اقتدار کے پیچھے لڑ رہے ہو، تو آپ کو یہ موضوع دیا ہے، اپوزیشن کو بھی میں نے ایک موضوع دیا ہے کہ یہ موضوع ہے، اس پہ بات کرو آ کے، کہ اپنی سیٹوں کے بارے میں بات مت کرو۔ یہ جو بے حیائی کا کلچر عام کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کا کام بنتا ہے، میرا کام نہیں بنتا۔ یہ اپوزیشن کا کام بنتا ہے کہ اس کے بارے میں زوردار آواز اٹھائے۔ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ اپنے سیٹوں پہ لڑنے کے بجائے اپنے کلچر کے بارے میں بات کی جائے، پاکستان زندہ باد کی بات کی جائے، آپ جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو سہولیات ان کے بارے میں بات کی جائے، ان کی بے حیائی کو ختم کرنے کے بارے میں بات کی جائے، تو ہم پورے کے پورے لوگ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔